اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنا ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ اسحاق ڈار کی واپسی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے وہ بڑی دلچسپ کلپ چل رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طیارے پہ ہی گئے اور وزیر اعظم کے طیارے پہ ہی واپس آئے، لیکن ان کا واپس آنا ڈالر کا جو لیتھل کمبینیشن جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا بالکل وہی ہوا۔ آج آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی بڑی ہے اور آپ کے سٹاک ایکسچینج میں بھی بہت تیزی دیکھنے میں آئی۔ ڈالر جو ہے وہ تقریباً اوپن مارکیٹ میں 7 روپے نیچے آیا۔ تو یہ صورتحال فی الحال تو یہ ہے کہ وہ ایک جو کہ پاکستان ایک اس طرح کی اکانومی ہے جو کہ بڑی فریجائل ہے، جلدی پینک کر جاتی ہے، ریومرز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اب چونکہ ان کا ٹریک ریکڈ یہ ہے کہ وہ جب لنڈن میں بھی موجود تھے تو وہ اس کے اوپر تو ان کی شدید کرٹیسزم تھا مفتاح کے حوالے سے کہ وہ ڈالر کو انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے اور ڈالر کے حوالے سے ان کی بڑا یک نکاتی قسم کی ان کی پالیسی ہے، اور اس کے اوپر وہ اس وقت بھی سٹینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اکانومی اگر آپ ملک کی بہتر کرنا چاہتے ہیں اور مہنگائی اسپیشلی آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کرنسی اپنی کو نیچے لے کے آئیں۔ اور کل سے ہی جیسے ہی وہ ڈار صاحب کی واپسی کی خبر ہوئی ہے تو میڈیا کے اوپر کل سے تمام چینل کے اوپر انہوں نے منی ایکسچینجر کو، ملک بوستان صاحب بھی بیٹھے تھے اور بھی منی ایکسچینجر کو انہوں نے بلایا ہوا تھا تو ان کے ویوز لے رہے تھے، اکانومسٹ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، ٹاک شوز بھی اس کے اوپر ہو رہے تھے۔ تو تمام میں یہ امپریشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ شاید اسحاق ڈار کی واپسی سے کوئی اکانومی جو ہے نا اس کو کوئی بہتری کی طرف جائے گی، لیکن یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ صورتحال ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایک ہی طرح کا انوائرمنٹ ملے۔ تو پچھلا جب ڈار صاحب کا دور تھا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں پیٹرولیم پرائسز بہت نیچے رہی ہیں تو وہ آپ کا جو اپنا امپورٹ بل تھا وہ بہت تھوڑا ہو جاتا تھا کیونکہ پرائسز کم ہوتی تھی آئل کی، آپ کی کموڈیٹیز کی، لیکن پھر بھی ڈار صاحب اپنا ایک ٹریک ریکڈ رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر یہ کلیم کریں کہ کوئی صورتحال بہت زیادہ کوئی موزانہ قسم کی ہو جائے گی، لیکن یہ ہمیں کوئی ریالٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنی کرنٹ فنانشل سچویشن کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ اچھی صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ فلڈ کی وجہ سے کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور IMF بھی اپنی کنڈیشنلٹیز کو نرم کرنے جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ڈار صاحب اگر کوئی لیوریج لینا چاہتے ہیں اور وہ کوئی ڈیسیژن لیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کو سپورٹ بھی ملے گی اور ڈیسیژن میکرز کی سپورٹ بھی ان کو ملے گی۔ اس صورتحال میں عمران خان صاحب بھی بڑی جلدی میں ہیں اور آڈیو لیک سے ایک علیحدہ سے ایک کہتے ہیں کہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور اس کے اوپر وہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی رکھی گئی تھی جو کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر کوئی ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جس میں وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اسے سیریس نہیں لینا چاہیے، وہ انتہائی سیریس میٹر ہے۔ تو بھلے اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں کوئی اتنی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایشو بن سکے کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر کو کسی کو کوئی فیور دے رہے تھے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ آڈیوز وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے لیک ہونا یہ خود ایک جو ہے نا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک انکوائری بھی بٹھا دی اور اس کو وہ پروب بھی کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا نکلوانا اس میں کچھ نہیں ہے، جو بھی اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کو پتہ بھی چل جائے گا لیکن وہ پبلک کے سامنے نہیں آئیں گی کہ وہ ایکچولی اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ابھی خان صاحب نے ایک صورتحال یہ ڈیولپ کر دی ہے کہ شاید ان کے پاس اس کے بعد اور بھی کوئی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں جو کہ وہ آئیں گی اور جس میں وہ کہتا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے نہل کروانے کے لیے وہ اس میں کوئی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا یہ ایک پریشر سٹنٹس ہیں، ٹیکٹکس ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں۔ اصل جو صورتحال وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اس صورتحال کو جو کہ دنیا کی طرف سے جو سیلاب کے بعد ایمرج ہو رہی ہے اور ان کو یہ ایک سپیس مل رہی ہے کہ شاید وہ کوئی مشکل ڈیسیژن جو انہوں نے آلریڈی کی ہیں اس میں وہ بہتری لائیں اور وہ آنے والے الیکشن میں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پریشر بڑھ رہا ہے اور الیکشن بہت نزدیک آ رہا ہے تو ان کے پاس یہی ایک اپورچونٹی ہے کہ وہ ڈار فیکٹر کو جو ہے نا وہ ڈالر فیکٹر اس کو جو ہے نا وہ ایک کمبینیشن اس کا لیتھل کمبینیشن بنائیں اور کوئی پبلک میں اس کا کوئی بینیفٹ جائے، کوئی مہنگائی میں کوئی کمی آ سکے۔ پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے یہ میں آپ کو ایک اپنی یہ خبر آپ کو یہ سورسز سے بتا رہا ہوں کہ بہت چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ کچھ کم ہوگی
بھلے تھوڑی کم ہو لیکن پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ ضرور کم کریں گے، اور وہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ ڈار کے یہاں پہ آنے کے بعد، اسحاق ڈار کے حلف اٹھانے کے بعد دن بدن وہ ایسے ڈیسیژن ضرور کریں گے جس سے معیشت کے اندر بہتری آئے گی۔ اور جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر کو، تمام چیمبرز کے ساتھ، تمام فنانشل ایکسپرٹ کے ساتھ اپنا انٹریکشن انہوں نے کہا جی انہوں نے بڑھا دیا کہ میں ان کے ساتھ میٹنگز کروں گا اور ان کی تمام سے ان کی اوپینین لے کے تو ایک ایسا ریفارم، فنانشل ریفارم کا ایجنڈا بنائیں گے جس میں کوشش یہ کریں گے کہ پبلک کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ذریعے پبلک کو اس کا بینیفٹ جائے اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہو سکے۔ اور اس میں صرف اور صرف ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں کرنسی جو ڈیویلویشن ہے اس کو روکوں اور ڈالر کی قیمت جو ہے نا وہ کم کروں اور ہماری جو کرنسی ہے اس کو ذرا سٹیبل کروں۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ ڈالر اور ڈار کا جو کمبینیشن وہ کتنا افیکٹو ثابت ہوتا ہے، یہ تو ٹائم ہی بتائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔